آگے مسئلہ یہ ہے کہ مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے یا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلے کا غبار ہو، یا ہوا سے مٹی اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، تب ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر چکی ہے آٹا پیسنے کی، وہاں پر اگر کوئی کام کرتا ہے اور وہ آٹا جو وہاں پر اڑ کر کے خود ناک کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے سے اندر جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ راستہ چل رہے ہیں، مٹی اڑ رہی ہے اور وہ مٹی اڑ کر ناک یا منہ کے ذریعے سے اندر جا رہی ہے، تب بھی ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی اگربتی وغیرہ اگر سلگ رہی ہے اور اگربتی کی خوشبو اگر یہ اس کے حلق کے اندر محسوس ہو رہی ہے خود بخود، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ اگربتی سلگا کر اور اس کی خوشبو خود سونگھ رہا ہے، ایک تو جل رہی ہے، اس کی خوشبو خود بخود آ رہی ہے، تب تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اگربتی سلگائی اور جان بوجھ کر کے اس کی خوشبو کو سونگھا، تب ایسی صورت میں روزہ چلا جائے گا۔ ایسے ہی حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں، حقے میں تو دھواں ہوتا ہے، ہم تو بس پیتے ہیں اور دھواں باہر چھوڑ دیتے ہیں۔ بیڑی اسی کیٹیگری میں آ گئی، سگریٹ بھی اسی میں آ گئی، تو حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بیڑی پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر اس کو معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے، پھر جان بوجھ کر کے اگر وہ بیڑی حقہ سگریٹ وغیرہ پی رہا ہے، تب ایسی صورت میں روزے کا کفارہ بھی اسے ادا کرنا لازم ہوگا۔ روزے کا کفارہ معلوم ہے کیا ہے؟ اگر کسی نے روزہ توڑ دیا، روزہ تھا تو رمضان گزرنے کے بعد پھر وہ 60 روزے لگاتار رکھے گا، پھر بھی اس روزے کا ثواب اس کو مل نہیں پائے گا۔ اور اگر 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، اتنا کرنے کے بعد بھی وہ رمضان کا جو روزہ چھوڑا ہے نا، اس روزے کے برابر ثواب نہیں مل پائے گا۔ ایسے ہی بارہا ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ سر میں تیل لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر تیل خوشبودار بھی ہے، بہت سارے تیل خوشبو والے ہوتے ہیں، اگر وہ خوشبودار تیل بھی ہیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی اگر کسی نے آنکھوں میں سرما لگایا تو ایک سرما ہوتا ہے لگنے والا اور ایک ہوتا ہے سیدھا سمپل، سرمہ ممیرہ جس کو بولتے ہیں، اگر وہ بھی لگایا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی بارہا پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ناخن یا بال کٹوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ ناخن اور بالوں کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں ناخن کاٹے تب بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ مکروہ ہوگا۔ ایسے ہی اگر اس نے بال کٹوائے تو بال کٹوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کسی نے شیونگ کرائی، داڑھی بنوائی، تو اب روزے کی حالت ہے اس کی، تو کیا داڑھی منڈانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ داڑھی منڈانا اسلام میں ناجائز و حرام ہے،
بڑا گناہ کا کام ہے۔ داڑھی کو پانی میں گندی نالیوں میں بہا دیا، بہت بڑا گناہ کا کام ہے، داڑھی کے مبارک بال۔ تو داڑھی منڈانا یہ حرام ہے۔ روزے کی حالت میں گناہ کا کام کیا تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، البتہ کراہت اس کے اندر آئے گی۔ اور داڑھی منڈانا چاہے روزے کی حالت میں ہو چاہے غیر روزے کی حالت میں ہو، یہ گناہ کا کام ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں اگر کسی نے داڑھی منڈائی، شیونگ کرائی، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ میں آیا؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ میں نے کل بھی بتایا تھا اور آج پھر بتا دیتا ہوں۔ بوسہ لیا مگر انزال نہیں ہوا، یعنی منی خارج نہیں ہوئی، تب ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن بوسہ لیا اور انزال ہو گیا، تب ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ غسل کیا اور پانی کی ٹھنڈک جو ہے وہ اندر محسوس ہوئی، یا کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، یا دوا کوئی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا اور تھوک نکل گیا مگر تھوک کے ساتھ دوا کا کوئی جز حلق میں نہ پہنچا، ایسے ہی کان میں پانی چلا گیا، یا تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار ایسا کیا ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان کو ریتتے نہیں، میل آ گیا، پھر وہ نکالا، پھر ڈالا، تب بھی ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غسل کر رہا تھا، اس نے کلی کی اور پانی کلی کا پھینک دیا، لیکن کچھ تری جو ہے منہ میں باقی رہ جاتی ہے پانی کی۔ اب اگر وہ تھوک کے ساتھ اس پانی کو جو تری رہ گئی تھی نگل گیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ نہیں کرے کہ غسل کرنے کے لیے گئے تو کچھ پانی چھوڑ دے ہوئے منہ کے اندر کہ چلو پیاس کام چل جائے گا، پھر وہ غلط ہو جائے گا۔ ایسے ہی مکھی حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر جان بوجھ کر کے مکھی کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روٹی نہیں مل رہی ہے، چلو اس سے تو کام چل جائے، تب ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے۔ خود بخود چلی گئی تب تو انسان اختیار ہی نہیں ہے اس کا، تو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کے اس نے اگر ڈش بنا لی، ناشتہ کر لیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا، صبح صادق سے پہلا کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہی اگل دیا، تب روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر نگل لیا تو دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا مسئلہ آسان طریقے سے یہ سن لیں۔ مثال کے طور پر 5:10 پر سحری کا ٹائم ختم ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں، 5:10 پر۔ اب وہ جلدی کھا رہا تھا، جیسا جب سحری کا آخری وقت ہوتا ہے تو چلتا ہے فٹافٹ، ایک دم 5G کی اسپیڈ سے کھاتے ہیں، جلدی۔ اب وہ کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے اعلان ہو گیا مسجد سے، یا سارن بج گیا، یا پھر گھڑی میں رکھی تھی سامنے وہ کمپلیٹ ٹائم ہو گیا۔ تو اب اگر جو 5:10 سے 11واں ہے، اس منٹ میں جو لقمہ ہمارے منہ میں ہے، اگر وہ ہم نے اسی وقت اگل دیا تب تو روزہ ہو جائے گا، اور اگر ہم نے 11ویں منٹ میں وہ نگل لیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ ہوتا ہے نا کہ ابھی سائرن نہیں بجا ہے، ابھی تو اذان نہیں ہوئی ہے، کھاتے رہو۔ بچپن میں کہتے تھے ابھی تو اعلان ہی ہوا ہے، اذان نہیں ہوئی ہے، تب تک کھاتے رہو، تو وہ روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ اس مسئلے کو ذہن نشیں رکھنا چاہیے، بلکہ وقت سے پہلے 4 یا 5 منٹ پہلے فارغ ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ سحری کرنا آخری وقت میں مستحب ہے، یعنی زیادہ ثواب کیا ہے سحری کرنے کا؟ وہ آخری وقت میں ہے،
جیسے کہ آپ 2 بجے سحری کا ٹائم شروع ہو رہا ہے مثال کے طور پر، تو آپ نے سوچا کہ ہٹاؤ 2 بجے سحری کر کے سو جاتا ہوں، فجر کے ٹائم اٹھ جاؤں گا، تو اب سحری تو ہو جائے گی لیکن ثواب کم ملے گا۔ ایک وہ انسان ہے کہ جو سویا اور اس نے سوچا کہ سحری تو 5:15 بجے ختم ہو رہی ہے، ہٹاؤ 4:30 بجے اٹھوں گا اور فارغ ہونے کے بعد آرام سے سحری کروں گا، تو اب یہ جو سحری کے ختم ہونے کے قریب سحری کر رہا ہے یہ زیادہ ثواب ہے اس سحری میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ارشاد فرمایا ہے کہ آخری وقت میں سحری کرنا یہ مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ کچھ مسائل تھے یہ روزے سے متعلق جو آپ حضرات کے ذہن نشی کر دیے۔ کسی کو اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو معلوم کر سکتے ہیں۔ کھانے کی خوشبو سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے یا نہیں؟ کھانے کی خوشبو سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابھی میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ اگر بتی سلگ رہی تھی، اس کی خوشبو خود جا رہی تھی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر کچن کے اندر امی کھانا بنا رہی تھی اور گوشت کی دیگ پر ناک لگا کر کے کچھ دیر سونگے تو روزہ چلا جائے گا، زبردستی سونگنے سے چلا جائے گا، لیکن اگر گھر میں خود بن رہا ہے اس کی خوشبو آ رہی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خط بنوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ تو داڑھی بنوانے سے بھی نہیں ٹوٹے گا جو میں نے بھی بتایا، لیکن روزہ کراہت آ جائے گی، مکروہ ہو جائے گا۔ خط بنوانا بولتے ہیں کہ جو ادھر کے بال ہوتے ہیں ان کو سیٹ کرانا، تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ مکروہ ہوگا۔ داڑھی منڈانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گناہ کا کام ہے۔ سمجھے؟ بیماری کی وجہ سے یا غیر بیماری کی وجہ سے، بیماری نہیں تھی تب بھی اگر سحری نہیں کی اور صبح میں نیت کر لی روزے کی 12 بجے سے پہلے کسی بھی صورت میں کھانا پینا کچھ نہیں کیا ہے، تب روزہ ہو جائے گا۔ اور سحری کرنا چاہیے، سحری کرنا سنت ہے، بنا سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، لیکن سحری کرنا سنت ہے، سحری کا ثواب ملتا ہے۔ ناخون کاٹتے وقت اگر خون نکل گیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون کیا، اگر خون کی ندیاں بہہ جائیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور کسی کا کوئی مسئلہ؟ کھانے کو دیکھ کے جو منہ میں پانی آ رہا ہے اس پہ، کھانے کو دیکھ کر روزے کی حالت میں ہنسنا نہیں چاہیے، مسئلہ ہے معلوم کر لینا چاہیے، اور کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ہنسنا نہیں چاہیے۔ یہ علم کی محفل ہے، ہم اور آپ پوچھیں گے نہیں تو میں بتاؤں گا کیسے، آپ کا علم کیسے بڑھے گا؟ پہلے یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ پوچھا ہے کہ کھانا بن رہا تھا اور کھانے بنتے ہوئے یا رکھا ہوا تھا، منہ میں پانی آ گیا، تو وہ پانی اگل دینا چاہیے یا نگل لینا چاہیے، اس پہ روزے کا فرق پڑے گا یا نہیں؟ تو جو اندر کی چیز ہے، جیسے منہ کے اندر تھوک ہے، وہ باہر آتا ہے نگلتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی اگر روزے کی حالت میں وہ پانی آیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ ہی مکروہ ہوگا۔ آپ بتائیں۔ عطر سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، عطر سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ عطر خوشبو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیا جیسے افطاری کر رہے ہیں کئی بار جیب کٹ جاتی ہے، خون نکل رہا ہوتا ہے، افطاری کرتے وقت اگر سحری کرتے وقت اگر خون نکلا دانتوں میں سے، ہاں یہ مسئلہ اچھا پوچھا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا۔ سحری کرتے وقت سحری کر لی، سحری کرنے کے بعد میں دانتوں سے خون نکلا، جیبھ کٹ گئی یا کوئی اور چیز منہ کے اندر کٹ گئی، اب خون نکل آیا،
اگر آپ کا منہ کا وہ خون تھوک پر غالب آ جائے، یعنی وہ زیادہ خون میں ہو اور اگر وہ اندر پی لیا، تب ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کم مقدار میں تھا کہ جو بہت ہلکا پھلکا تھا اور وہ تھوک جو ہے اس پر غالب آ گیا، تب ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ کافی اہم ہے، اور خون جو ہے وہ اسی صورت میں اگر نگل لیا تب ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ زیادہ مقدار میں ہو۔ کم مقدار میں ہے تو فرق نہیں پڑے گا۔ جس وقت مسجد کا سائرن ہو رہا ہوتا ہے سحری کے ٹائم پہ، اس وقت پانی پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے، کیونکہ مسجد کا سائرن اکثر جو بجتا ہے وہ ختم ہونے کے بعد بجتا ہے، اس لیے جب سائرن بجے تو اگر منہ میں بھی ہونا تب بھی اس کو اگل دینا چاہیے۔ ہو جائے گا۔